وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس ذات بابرکات کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے
کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگے دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود کردار کے اعتبار سے ہم اتنی نکبتوں میں گر چکے ہیں کہ اس کی پیمائش کسی پیمانے سے نہیں ہو سکتی۔ عوام الناس تو عوام الناس ہیں، خواص بھی اس بد نصیبی کا شکار ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، اس کی شرح بیان کرتے ہیں، عقدہ کشائی کرتے ہیں، لیکن کردار اپنا بھی زیرو ہے۔ قوم کے لیے ہیرو ہے، قائد، رہنما، پیر، لیڈر، لیکن جو کردار قرآن چاہتا ہے وہ ان کے دامن میں نہیں۔ اللہ نے ہماری رہنمائی کی اور کہا کیا ہے کہ دیکھو تمام انسانوں میں تمہاری ایک جدا پہچان ہے، تمہارے نبی نے اخلاق کی تکمیل کی ہے اور تمہارے کردار میں اس کی جھلک ہونی چاہیے۔ تمہاری گفتگو سے، تمہارے رہن سہن سے، چلنے پھرنے سے، مجلس و محفل سے اس بات کا اظہار ہونا چاہیے کہ تم محمد رسول اللہ کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ایسا نہیں تو کائنات کی انتہائی بد نصیبی ہے، اور اس سے بڑھ کے کوئی انسان بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ قرآن اپنے دامن میں یہ آیہ مقدسہ سمیٹے ہوئے اس کا مقصد کیا ہے کہ محمد پہ ایمان لانے والے صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی تعلیم کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائے۔ اگر ایسا نہیں تو ہمیں سوچ و بچار کرنی چاہیے کہ کیا ہم وہ مسلمان ہیں جن مسلمانوں کا طالب اللہ ہے اور جو مسلمان بنانے کے لیے محمد رسول اللہ تشریف لائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں وَلَا تُسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ غیر اللہ کے معبود کو برا نہ کہو، غیر اللہ کے معبود کو گالی نہ دو۔ اللہ وہ تو اس قابل ہے، انسانیت کو گمراہ کیا ہوا ہے، انسانیت اپنی اصل سے دور ہو گئی، اپنے الہ کو بھول گئی اور غیر اللہ کو سجدہ اور نیاز کرتی،
ان کے سامنے جھکتی ہے، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتی ہے، ان کی تسبیح کرتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں، کیوں نہ برا کہا جائے انہیں، کیوں نہ اپنی جوتی کی نوک کی کک پہ اسے رکھا جائے، ہے کیا وہ؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، بت کچھ نہیں کر سکتا، پتھر کچھ نہیں کر سکتا، شجر کچھ نہیں کر سکتا، قبر کچھ نہیں کر سکتی، لیکن تم انہیں گالی نہ دو۔ کیوں؟ ارشاد فرمایا جہالت اور دشمنی کی بنا پہ وہ تمہارے معبود کو گالی دیں گے۔ اللہ نے واضح طور پہ قرآن میں کہا یہ نہیں کرنا۔ کوئی گالی مجھ کو دیتا ہے تو اس کا سبب تم ہو، تو گالی اس نے نہیں دی بلکہ گالی تم نے دی ہے، اس لیے فرمایا لا تسبوا الذین، غیر اللہ کو گالی نہ دو، ان کو برا نہ کہو، دشنام ترازی نہ کرو، تمہارے اللہ پہ وہ انگلی اٹھائیں گے، برائی کہیں گے، گالی دیں گے، اور یہ اللہ کے ساتھ ان کا سلوک تمہارے گلے میں پڑ جائے گا۔ آقا کائنات رسول ثقلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف فرمائے، ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم میں کوئی آدمی اپنی ماں کو گالی نہ دے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی اتنا بھی کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے وہ اپنی ماں کو گالی دے؟ یعنی آج کا دور نہیں تھا نا، آج تو پرواہ ہی نہیں، نہ ماں کی نہ باپ کی، سب چلتا ہے۔ وہ دور مسلمانوں کا تھا، ان مسلمانوں کا جنہوں نے قرآن کو تھاما تھا اور قرآن پہ عمل کرتے تھے، جو نیکی کے متلاشی رہتے تھے، برائی سے بچتے تھے۔ اللہ کے نبی کوئی اپنی ماں کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ اتنا بھی کوئی بدبخت ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، اگر تم کسی کی ماں کو گالی دو گے، جواباً وہ تمہاری ماں کو گالی دیں گے، تو تو نے ہی اپنی ماں کو گالی دی۔ اس انداز سے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی، قرآن کو پیش نگاہ رکھ کے، قرآن بیان کر کے ہمیں ایک ایسے مقام پہ لا کھڑا کرنے کی جد و جہد کی جہاں انسانیت پہ فخر کیا جا سکتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں، قرآن پڑھو تاکہ تم میں انقلاب پیدا ہو، اور تمہارا انقلاب انسانی معاشرے کی بہتری کا سبب بن سکے۔ اس کھیت کی بد نصیبی اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے جس کی باڑ ہی اس کو کھائے؟ یعنی خربوزے لگائے ہوئے ہیں اور ترکاریاں ہیں، ذمہ دار اس کا مالک اس کے ارد گرد باڑ لگا دیتا ہے، گیدڑ نہ کھا جائیں، جانور نہ تباہ کر دیں، باڑ اس کی محافظ ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ باڑ ہی کھیتی کو نقصان پہنچائے تو کھیتی بچ کیسے سکتی؟ اللہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارے تمام گروہوں میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو قرآن سیکھے اور اس کو لوگوں تک پہنچائے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا ہے، ارشادات فرمائے ہیں، لیکن سب سے پہلے خود کر کے دکھایا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اسلام کا باغی، قرآن کا باغی محمد کا نام لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
تو ادب سے اس کا سر جھک جاتا ہے. کردار ہے. ہمارے عوام کیا کریں گے؟ خواص کا بیڑا غرق ہوا ہے. آپ نے دیکھا نہیں، چند دن پہلے پاکستان میں ختم نبوت کے سلسلہ میں ایک تحریک چلی تھی. دھرنا ہوا کہ قانون ختم نبوت میں تخریب کاری کی گئی ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کی ہے. کیوں کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. لوگ آ کے دھرنے میں بیٹھ گئے. میں اپنی بات کرتا ہوں. میں نے کہا کہ یہ فاضل آدمی، عالم، مرد ہے. جوانمردی کا اظہار کیا اس نے. باقی عقائد، باقی مسالک کے علماء بزدل ہیں، ان کو میدان میں آنا چاہیے تھا. کوہرام دفاع ہوتا. کون ہے اس ملک میں جس ملک کو محمد رسول اللہ کے نام پہ بنایا گیا، وہاں کائنات کے آقا کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جائے؟ سلام کہا اس کو. کہنا چاہیے تھا دیوبندی علماء، اہل حدیثوں کے مولوی بجائے اس کے کہ احتجاج کرتے وہ ان کا دفاع کرتے، اور یہ میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں، آپ کا ایک کائنات کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی. میں نے بھی سلام کہا اسے، شاباش کہی. لیکن بدنصیبی ہے پھر جب اس شخص کی تقریر سنی نا، خادم رضوی کی، اتنی گالیاں اس نے نکالی ہیں، اتنی گالیاں نکالی ہیں کہ اگر کوئی اہل علم ہے تو علم سے تعلق کی بنا پہ اس کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. ایک قرآن سنانے والا، سرور کائنات کا پیغام پہنچانے والا، اور اس کی زبان اتنی گندی جس نے رحمت دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کردار ہے. ہمیں اللہ کے نبی نے دیا کیا ہے؟ قرآن ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے؟ زندگی تو اس کے مطابق بسر ہونی چاہیے. اور قرآن کا واعظ، قرآن کا مبلغ اگر کردار کے لحاظ سے، گفتار کے لحاظ سے اس مقام پہ گر جائے جس پہ خادم رضوی گرا ہے، تو علم کی قدر نہیں رہ جاتی. آج مولوی معتوب کیوں ہیں؟ لوگوں کی نگاہوں سے گرے کیوں ہوئے؟ ان کی زبان سے تو قرآن بیان ہوتا ہے، احادیث بیان ہوتی ہے، کردار سے کچھ نظر نہیں آتا. اقبال نے تو کہا تھا، اقبال بڑا اف دیکھ من باتوں میں مو لیتا ہے. گفتار کا یہ قاضی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. اصل چیز تو کردار تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، کچھ یہودی پاس سے گزری، السلام علیکم، جس کا مطلب ہے تو ہلاک، تو برباد ہو، تو تباہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم. سیدہ طاہرہ صدیقہ نے بھی سنا، کہنے لگی ہلاک ہو تم اور تم پہ اللہ کی لعنت ہو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا یہ کیا؟ اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ ارشاد فرمایا اچھا میں نے سنا ہے، تو نے نہیں سنا؟ میں نے کہا. کیا کہا اللہ کے نبی؟ فرمایا میں نے کہا علیکم. انہوں نے کہا تو مر جائے، تیرا بیڑا غرق ہو جائے. میں نے کہا تم مر جاؤ. اور عائشہ، اللہ میری دعا ان کے حق میں قبول کرتا ہے، ان کی دعا میرے حق میں قبول نہیں کرتا. اللہ کے نبی کو بد دعا دی، گالی دی، برا کہا. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انہی کے الفاظ میں جواب دیا، اور سختی کرنے والی اپنی محبوبہ اپنی بیوی کو کہا کہ عائشہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اتنی سختی مومن کو نہیں کرنی چاہیے، ایسی زبان مومن کی نہیں ہو سکتی.
اور اس شخص نے ایسی زبان استعمال کی ہے کہ شرم سے سر جھک جاتا ہے. کردار جو لے کے آیا تھا وہ عظیم تھا، اس کو سلام تھی، لیکن جو کردار وہاں پیش کیا وہ محمد رسول اللہ کی بغاوت ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر. پہچان کرے تھوڑی سی. میں بارہا کہتا ہوں کہ مومن اور مسلمان میں فرق ہے. مومن وہ ہے جو اللہ کا مقرب، اللہ کا محبوب، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والا، نبی کی سنت کو اپنانے والا. اور مسلمان وہ ہے جس نے کلمہ توحید و رسالت پڑھ لیا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں. وہ مسلمان ہے. اللہ کے نبی نے مومن نہیں کہا کہ کسی متقی، پرہیزگار، اللہ والے، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب کو گالی دینے والا گناہگار ہے. ارشاد فرمایا مسلمان کو گالی دینے والا گناہگار ہے. یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اور عوام الناس کو اس کی علم ہے کہ نہیں؟ مجھے تو علم ہے. قرآن پڑھنے والوں کو، رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کرنے والوں کو علم ہے کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا. اس کے باوجود اگر میں قوم کے سامنے وہ کردار پیش کرتا ہوں جو بغاوت ہے محمد رسول اللہ کے فرمان کے مقابلے میں، میری کوئی حیثیت نہیں، چاہے دن رات منبر رسول پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھتا رہوں یا محمد رسول اللہ کی حدیث پڑھتا رہوں. کردار ہی کچھ نہیں. ان کو جاننے کے بعد، ان کو بیان کرنے کے بعد اگر میرا کردار اس کے مطابق نہیں تو اس بد نصیب سے زیادہ بد نصیب ہوں جو قرآن کو جانتا نہیں اور جو حدیث کو جانتا نہیں. اللہ کے نبی نے کہا گناہگار ہے کون؟ جو ایک مسلمان کو گالی دیتا ہے. یہ گناہگار ہے. گناہ تو صغیرہ بھی ہوتا ہے، گناہ کبیرہ بھی ہوتا ہے، چھوٹا بڑا ہلکا موٹا سارے گناہ ہیں. اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ وہ گناہگار ہے تو چلو ہوگا. یہ نہیں ہے. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ہماری مختلف انداز سے رہنمائی کی ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. یہ بے لگام نہ ہو. بد زبانی نہیں، گالی نہیں، غیبت نہیں، چغلی نہیں، دوسرے کی عزت و عفت کی پامالی اس زبان کے ذریعے ہے تو یہ زبان بد زبان ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک بات کرتا ہے، اس کو اس کا احساس نہیں کہ یہ جو اس نے بات کی ہے اس کی اللہ کے نزدیک قدر و منزلت کیا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت کیا ہے. فرمایا وہ نہیں جانتا، لیکن اللہ اس کی بات پہ اس کے درجات بلند کرتا ہے. اس کو احساس نہیں، اس نے یوں ہی بات کر دی. اللہ اس بات کی بنا پہ اس کے درجات بلند کرتے ہیں. فرمایا ایک آدمی بری بات کرتا ہے اور اس کو اس کا احساس نہیں. عام استعمال ہوتی ہے، سب کرتے ہیں، کسی کو اس کا احساس نہیں، کوئی ادراک نہیں کرتا، کوئی سوچتا نہیں کہ اس نے یہ کیا دیا ہے. لیکن اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یحوی بہا فی النار ابدا بین المشرق والمغرب. کہا یہ بات اس کو جہنم میں گرا دیتی ہے
اور اتنی دور تک جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. منہ سے ایک بات کر دی، احساس نہیں، ادراک نہیں، غور نہیں کرتا، اس کو علم نہیں کہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی اس بات نے اس کو کہاں پہنچا دیا ہے. جہنم میں نہیں بلکہ جہنم کی عذاب کی اتنی گہرائی میں جتنا فاصلہ مغرب اور مشرق کے درمیان ہو، آج تک کسی نے ماپا نہیں. اور یہ اس شخص کا حال ہے، انجام ہے، جو شخص اپنی زبان کو اس طرح استعمال کرتا ہے کہ اس کو خیال ہی نہیں ہے کہ اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے. یہ اس کی تباہی اور بربادی کا پیغام ہے. ابتدا، پہلی سیڑھی، جو انسان اپنی زبان سے کوئی کلمات ادا کرتا ہے، جو کلمات اللہ کے نزدیک مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں، وہ انسان کر کے سمجھتا ہے میں نے کر دیا، کوئی بات نہیں، معمولی بات ہے. فرمایا نہیں، یہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گے، اور جہنم میں بھی اتنی گہرائی میں لے جائیں گے کہ اس کی پیمائش ہی کوئی نہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو، اپنے صحابہ کو اپنے سامنے بٹھا کے سمجھایا کرتے تھے، ان سے بات کرتے تھے، ان کے دماغ تک پہنچانے کے لیے، دل تک پہنچانے کے لیے، دل کی تختی پہ نقش کرنے کے لیے اللہ کے نبی طریقہ ایسا استعمال کرتے تھے کہ سننے والا کبھی بھولتا نہیں تھا. سوال کرتے اپنے صحابہ سے. صحابہ بیٹھے، اللہ کے نبی نے کہا فلاں بات کا تمہیں علم ہے؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ کے نبی اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، ہمیں اس کا علم نہیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے اس بات کے متعلق، صحابہ سنتے، دلوں میں داخل ہوتی اور پھر نہ نکلتی. صحابہ بیٹھے ہوئے، اتدرون، میرے صحابہ تمہیں علم ہے، تم جانتے ہو کہ کون سی چیز، کون سا عمل بہت زیادہ انسانوں کو جنت میں لے جائے گا؟ جنت میں جانے والے لوگوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہو جو ایک عمل کرتے ہیں. صحابہ تو اس وقت اس کے لیے ہر وقت تیار تھے. اللہ کے نبی کا چہرہ ایک طرف دیکھتے ہیں، جواب نہیں دیا کہ رحمت کل کائنات محمد نے خود بتائیں. ارشاد فرمایا کہ اللہ کے وہ بندے بڑی تعداد میں جنت میں جائیں گے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وحسن الخلق، اور خلق بلند ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا میں تمہیں رب کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، دین سکھانے کے لیے آیا ہوں، وہاں تمہیں اخلاق بھی سکھانے کے لیے آیا ہوں. اخلاق کی تعمیل آج تک نہیں ہو سکی، یہ تکمیل میں کر رہا ہوں. اور اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر رخ میں ایسی رہنمائی کی کہ مسلمان کہلانے والا اخلاق کے اس بلند مقام پہ ہوتا ہے کہ اس کے کردار سے پتہ چلتا ہے یہ محمد رسول اللہ کا غلام. تمہیں پتہ ہے تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اور جس دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ تو اللہ کی بغاوت کر ہی نہیں سکتا، وہ اللہ سے دوری اختیار کر ہی نہیں سکتا، وہ اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال ہی نہیں سکتا. اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور اللہ کا خوف اسے اخلاق کے بلند درجے پہ کھڑا کر دیتا ہے. فرمایا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے، جنت میں جائے گا، اور جنت میں جنت والوں کی اکثریت ان لوگوں پہ ہوگی. اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس النار، تمہیں اس بات کا علم ہے کہ جہنم میں بہت زیادہ لوگوں کو کون سی چیز لے جائے گی؟ اللہ نے جہنم کو بھی بھرنا ہے،
جنت کو بھی بھر رہے. ارشاد فرمایا تمہیں اس بات کا احساس ہے تمہاری رہنمائی میں کرتا ہوں. قرآن نے قدم قدم پہ تمہاری رہنمائی کی, میں نے تمہاری رہنمائی کی. کیا تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کو جنت جہنم میں کون چیز لے جائے گی؟ منتظر صحابہ کی اٹھی ہوئی نگاہیں محمد رسول اللہ کے چہرہ اقدس و مقدس پہ, منتظر کہ اللہ کے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں کثیر تعداد میں لوگ جائیں گے. کس بنا پہ؟ الفم والفرج. فرمایا اس منہ کی بنا پہ اور شرمگاہ کی بنا پہ. جہنم میں جانے والوں کی زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہوگی نہ جن کے اختیار میں ان کی زبان ہوگی, نہ جن کے اختیار میں ان کی شرمگاہ ہوگی. سوچنے کی باتیں اس کان سے سنیں اور اس سے نکال دیں, یا بد نصیبی کا یہ عالم کیا کہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے اور سو جائیں. مولوی ہلکان ہوتا ہے تو ہوتا رہے, ان کے کان میں بھی نہیں جاتی, سر کے اوپر سے چلی جاتی. اللہ کے نبی نے کہا اس بات کو نوٹ کرو میرے صحابہ, جہنم میں جہنمیوں کی اکثریت ان لوگوں پہ مشتمل ہوگی جن کی زبان ان کے کنٹرول میں نہیں اور جن کی شرمگاہ ان کے کنٹرول میں نہیں. یہ لوگ جہنم کا ایندھن ہیں, جہنم ان کی منتظر, یہ جہنم کے لیے دن اور رات بسر کر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا نہیں ہے, اور بد نصیبی کا کوئی پیمانہ ہی نہیں جو ہماری بد نصیبی کو ماپ سکے. بڑے بڑے اچھے لوگوں کی اولاد بازار میں ہے تو ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں, جب تک گالی نہیں نکال لیتے مخاطب ہی نہیں ہوتے. ماں کی گالی, بہن کی گالی, نہ اس بغیرت کو خبر ہے نہ اس بغیرت کو خبر. اور ہے یہ مسلمان, نہ 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 کسی کو مسلمان, کسی کو کافر نہ کہو, سب مسلمان ہیں, سب مسلمان ہیں. اور یہ مسلمانی نہیں, اللہ کی بغاوت, آقا کائنات کی بغاوت, اسلام سے بغاوت ہے. وہ انسان جو نبی کائنات محمد الرسول اللہ کی سنت سے بغاوت کرتا ہے, جو قرآن کے احکام سے بغاوت کرتا ہے, لاکھ کوئی کہے کہ یہ مسلمان ہی مسلمان ہے, کوئی مسلمانی نہیں اس کی, اللہ ہی نہیں مانتا. اگر یہ مسلمان ہے, مومن ہے, تو اس کے لیے جہنم کی خوشخبری, جنت کی خوشخبری تو ہے, جہنم کی. فرمایا سبب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں میری امت کا کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے, اور امت کا کردار یہ ہے کہ شاید ہی کوئی بچ جائے. یہ تو پتہ نہیں بچ جائیں گے کہ نہیں بچ جائیں گے, مولوی بھی نہیں بچیں گے, کردار یہ ایسا ہے. ارشاد فرمایا جہنم میں اکثر لوگ وہ جائیں گے جن کے کنٹرول میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جہنم کا پیغام ہمیں نہیں دیا کہ بد زبان آدمی جہنم میں چلا جائے گا, گالیاں نکالنے والا, غیبت کرنے والا, چغلی کرنے والا, برائی کرنے والا, واہیات الفاظ بیان کرنے والا, واہیات فکرات بیان کرنے والا, یہ جہنم میں جائے گا. بلکہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے اس کی تائید اور تصویب دوسرے انداز سے کی. ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے ان دونوں چیزوں کی ضمانت دے دے, دو جبڑوں کے درمیان جو ہے اور دو پاؤں کے درمیان جو ہے, فرمایا جو مجھے اس کی ضمانت دے دے کہ زبان چلے گی تو زبان پہ قرآن آئے گا, زبان چلے گی مصطفیٰ کا پیغام نشر ہوگا, زبان چلے گی اتقاء کی باتیں ہوں گی, زبان چلے گی نیکی اور طہارت کی باتیں ہوں گی, زبان چلے گی اللہ کی باتیں ہوں گی یا محمد کی باتیں ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ارشاد فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کو اس مقام پہ استعمال کرتا ہے جہاں اللہ نے کہا ہے اور جہاں محمد کا فرمان ہے. دو ضمانت, جو مجھے ضمانت دے کہ اس کی زبان نفاق کا کردار ادا نہیں کرے گی,
برائی نہیں کرے گی، غیبت نہیں کرے گی، چغلی نہیں کرے گی، لوگوں کی عصمت کو داغدار نہیں کریں گی، لوگوں کے کردار کو زبان سے اچھالے گی نہیں۔ دو مجھے ضمانت، ازمن لہ الجنہ، جو مجھے ان دونوں چیزوں کی ضمانت دے دے محمد جنت کی ضمانت دے دیتا۔ یعنی ان چیزوں کو اس انداز سے استعمال کرنا، ان پہ اس انداز سے کنٹرول کرنا کہ ان سے کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہو جس کو دیکھ کے اللہ کی جبین نیاز پہ سلوٹے پڑ جائیں۔ ارشاد فرمایا جو اس انداز سے ان کو استعمال کرتا ہے محمد اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ تو یہ جو ہوا ہے، یہ مولانا صاحب نہیں جانتے تھے کہ قرآن کہتا ہے ان معبودان باطل کو گالی نہ دو جن کو رب سمجھ کے ان کی عبادت کی جاتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اس قابل نہیں، بلکہ اس لیے کہ تم ان کے معبود باطل کو گالی دیں گے، وہ تمہارے برحق معبود کو گالی دیں گے۔ تو یہ گالی اللہ کو نکلوائی تم نے ہے، اس کے مجرم تم ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ اس پہ کنٹرول کرو، ضبط رکھو، پہرے دار رکھو، محافظ رکھو، اپنے کردار کو دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کرو، تمہارے کردار کی خوشبو دیکھ کے پتا چلے کہ یہ محمد کے دیوانے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہمارے یہاں کہاں ہیں؟ سوچتے نہیں ہیں۔ اور بوڑھے بوڑھے لوگ یوں گالیاں نکالتے ہیں جیسے کہ وہ کوئی بڑی لذیذ چیز کھا رہے ہیں۔ نوجوانوں کی تو بات ہی نہیں ہے، اور ان کی بھی بات نہیں، بوڑھوں کی، جوانوں کی۔ اور بد نصیبی کی انتہا یہ ہے، ممبر رسول پہ کھڑا ہونے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، نبی کے نبوت کے دفاع میں میدان میں آنے والا ایسی زبان استعمال کرتا ہے جس سے محمد نفرت کرتے ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دن ہوتا ہے نا، رات ڈھلتی ہے، اندھیرا ختم ہوتا ہے، روشنی پھیلتی ہے، تو سارے جسم کے اعضاء زبان کے سامنے مؤدب کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں زبان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اتق اللہ فینا، ہمارے سلسلہ میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ یعنی جرم کا ارتکاب تو کرے گی۔ دو چیزوں سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں زندگی بسر کرنے کی کوشش کی، دو چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے، ایک شرمگاہ اور ایک زبان۔ لیکن بد نصیبی، عاقبت کی تباہی کی بنیاد جیسے زبان کو قرار دیا ہے محمد رسول اللہ نے، ویسے شرمگاہ نہیں۔ اگرچہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی تباہ کر دیتی ہیں، ایمان تباہ کر دیتی ہیں، مستقبل تباہ کر دیتی ہیں، آخرت تباہ کر دیتی ہیں، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہیں۔ لیکن ارشاد فرمایا کہ ہر دن بنی آدم پہ جو آتا ہے، انسان کے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اتق اللہ فینا، ہمارے سلسلہ میں اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ برائی تو نے کرنی ہے، ظلم تو نے کرنا ہے، بربریت تو نے ڈھانی ہے، جہنمیوں کا عمل تجھ سے ہونا ہے، اور تیرے کردار بد سے صرف تو جہنم کی آگ میں نہیں جلے گی، ہم بھی جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اتق اللہ فینا، اور تجھے خوف نہیں آتا اس بات کا ہمارے سلسلہ میں اللہ سے ڈر، اے زبان ہمارے سلسلہ میں اللہ سے ڈر۔ تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہو جائے گی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اور جس کی زبان ٹیڑھی ہے اس کا سب کچھ ٹیڑھا ہے۔ زبان کا باغی، بد لغام آدمی، بد زبان آدمی اللہ کے نزدیک اتنا معتوب ہے کہ اس ایک بڑے گناہ کے سبب اللہ نے انسان کو جہنم میں داخل کر دینا۔ اللہ کہتے نہیں، میں نے عرض کیا ہے حدیث، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں گرا دیا جائے گا
بس زبان جس کے کنٹرول میں زبان نہیں ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. صحابہ بھی ایک شخص آتا ہے, اللہ کے نبی جو باتیں جو چیزیں آپ نے میری تباہی کے متعلق بیان کی ہیں, اللہ کے نبی ان میں جو سب سے زیادہ میری تباہی کا سبب ہے اس چیز کی رہنمائی کریں. اللہ کے نبی نے بہت ساری چیزیں کہیں, کہنے لگا بہت ساری چیزیں ہیں اللہ کے نبی, مجھے ان کا احساس ہے, ساری تباہ کن چیزوں کی رہنمائی آپ نے کی ہے, ان سے بچنے کی سرتپا کوشش کروں گا, لیکن چاہتا ہوں میری تباہی, میری عاقبت کی خرابی, میری جہنم کا سبب سب سے بڑا جو عمل ہے, سب سے خطرناک عمل, سب سے خطرناک چیز اللہ کے نبی میری رہنمائی فرما دیں تاکہ اس سے میں محفوظ رہوں, اس سے بچ سکوں. کہتے ہیں فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ وَقَالَ هَذَا, اللہ کے نبی نے زبان کو یوں اپنے ہاتھ سے پکڑا اور ارشاد فرمایا تیری عاقبت کی سب سے بڑی تباہی کی چیز تیری زبان ہے. سوچے نا آخر کہاں جائیں گے, زبان کو کیسے استعمال کرتے ہیں. کیا میری زبان میری عاقبت کی تباہی کا پیغام تو نہیں؟ دن رات میں وہ کردار تو ادا نہیں کرتا, محفل میں, مجلس میں, تنہائی میں مجھ سے ایسی چیزیں سرزد تو نہیں ہوتی جن چیزوں سے میری تباہی ہو جائے, میری بربادی ہو جائے. کیا میری زبان میرے کنٹرول میں ہی رہتی ہے؟ کیا جس طرح استعمال کرنا چاہوں ویسے استعمال ہوتی ہے؟ بھاگی تو نہیں, اس کی بغاوت میری عاقبت کی تباہی کا سبب ہے. اللہ کے نبی نے کہا تمہارے لیے خطرناک چیزوں میں بڑی خطرناک جو تمہارے لیے ہے وہ تمہاری زبان ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ فرمان کو سن کے صحابہ زبان کی طرف بڑا خیال رکھا کرتے. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں ایک دن دیکھا کہ ابو بکر صدیق اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں, زور سے دبا رہے ہیں, کھینچ رہے ہیں. غفر اللہ اللہ کہا یا ابا بکر, ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو, اللہ تمہیں بخشے, یہ کیا ہے؟ اللہ کے بندے تیرا کردار زمین پہ وہ ہے کہ اگر انبیاء کے بعد کسی کے کردار کی مثال دی جا سکتی ہے وہ ابو بکر ہے. اس لیے پریشان ہو کے فاروق اعظم نے کہا کہ جناب اس کو کھینچنے کا سبب کیا ہے, کیوں کھینچیں آپ اسے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب کہتا ہے اِنَّ هَذَا أَوْرَدَنِ الْمَوَارِدِ, اس زبان نے ہی تو مجھے تباہی کے مقام پہ گرایا ہے. کون سی تباہی تھی جس کی تباہی کا ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے کہا اتَّقُوا مِن بَعْدِي, ابو بکر و عمر میرے بعد اطاعت و اتباع کے حقدار ابو بکر ہیں, عمر ہیں, جس کی اتباع کا حکم نبی کائنات محمد رسول اللہ نے دیا, وہ اپنی زبان کو کھینچ رہا ہے اور کہتا ہے یہ میری تباہی کا سبب ہے, مجھے تباہی کے گھاٹ اس نے اتارا ہے. کون سا وہ کام تھا, کون سا عمل تھا جو پیش نگاہ تھا ابو بکر صدیق کے, اور کہا تباہی کے گھاٹ اس نے اتارا ہے. لمبا چوڑا نہیں, معمولی, جس کو ہم معمولی سے بھی کم تر سمجھیں گے. اپنے غلاموں میں بیٹھے ہوئے ایک غلام ایسی حرکت کرتا ہے, ایسا کام کرتا ہے جسے صدیق اکبر کو غصہ آتا ہے, اور صدیق اکبر نے لعنت کہا اس پہ کہ تجھ پہ لعنت ہو. آقا کائنات وہاں سے گزر رہے تھے, ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, فرمایا ابو بکر, صدیق بھی اور
زبان بھی کلا ورب الکعبہ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم، لعان اور صدیق ایک نہیں ہو سکتا۔ تیری زبان سے یہ الفاظ نکلنے پہ محمد کانپ گئے۔ تو اور زبان کو اتنا دراز کر دیا، ایک مسلمان پہ لعنت کا اظہار کیا ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ اتنی ناراضگی کا اظہار کر کے یوں صدیق اکبر کو جھاڑ پہ لا کے چلے جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کچھ غلام آزاد کر دیے، آزاد کر کے اپنے آقا کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی، میں نے غلام آزاد کر دیے، آج سے میں عہد کرتا ہوں ابو بکر کی زبان کبھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرے گی۔ کیا کہہ دیا تھا؟ لعنت، جو ہم دن رات کہتے رہے، اور لعنت ہو رہی ہے، وہ تو ہے ہی لعنتی ہے، وہ تیرے کام ہی لعنتی ہو، وہ ہم تو لعنت لعنت کرتے رہتے ہیں، دن رات لعنت لعنت کرتے ہیں۔ صدیق اکبر نے ایک بار کہا، اللہ کے نبی کی زمین پہ بل پڑ گئے اور ارشاد فرمایا ابو بکر تم صدیق ہو، تمہاری زبان سے لعنت کا لفظ اچھا نہیں لگتا۔ صدیق اور لعان ایک نہیں ہو سکتا۔ آگے اس کی اللہ کے نبی، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد ابو بکر کی زبان سے یہ الفاظ نہیں نکلیں۔ ہم نے بھی کبھی سوچا ہے؟ کبھی خیال کی نگری میں کوئی تنکا لگا ہو، دن رات ہمارا کردار بغاوت ہے، اب دشمنی بھی کوئی نہیں، لگ لگا بھی کوئی نہیں، بس ویسے ہی ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرتے ہیں، ایسے ہی ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے، ایسے ہی بد زبانی کرتے ہیں، ایسے ہی عزت کو اچھالتے ہیں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان پہ کنٹرول کرو، سب سے خطرناک تمہارے کردار میں اپنا کردار ادا کرنے والی تمہاری زبان ہے، اس پہ کنٹرول ضروری ہے۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے، ایک روایت تھی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہوی بہا فی النار ابدا بین المشرق والمغرب، کہ جو آدمی زبان سے ایسا کلمہ ادا کرتا ہے جو کلمہ اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہے، نامقبول ہے، اللہ کو اس سے نفرت ہے، وہ کلمہ زبان سے نکالنے والا جہنم کی گہرائی میں گرتا چلا جائے گا، اتنی دور تک جتنا فاصلہ مشرق کے مغرب کے درمیان ہے۔ یہی روایت نبی کائنات محمد رسول اللہ دوسرے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، جو شخص ایک بات کرتا ہے اور بات اچھی ہوتی ہے، اس کو علم نہیں، اس کو احساس نہیں کہ یہ جو بغیر کسی دھیان دیے ہوئے، بغیر کسی نیت کے، بغیر کسی ارادے سے اس نے یہ بات کر دی ہے، اس کو علم نہیں ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کی قیمت اور مول کیا ہے اللہ کے نزدیک۔ فرمایا اس کو علم نہیں ہے، اللہ کو اس بات کا علم ہے۔ کہا کہ اللہ اس کے لیے رضا کا سرٹیفکیٹ تیار کر دیتا ہے۔ جس بات کا مجھے علم ہی نہیں ہے کہ یہ بڑی اچھی ہے، اللہ کو بڑی محبوب ہے، اللہ کو بڑی مقبول ہے، یہ میری زندگی میں انقلاب لائے گی اور قیامت تک اللہ مجھ سے راضی رہے گا، مجھے نہیں احساس ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، راضی ہوں۔ اور وہ آدمی جو اپنی زبان سے ایسی بات نکالتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اس کو احساس نہیں۔ جیسے کہ ہمیں غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں، گانے گاتے ہیں، فلم کے ڈائیلاگ بولتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کو پامالی کی باتیں کرتے ہیں اور احساس نہیں۔ دیکھ لیں آپ اپنے معاشرے میں گھوم پھر کے دیکھیں، مجلسوں میں، محفلوں میں نمازی، پرہیزگار، سنت کے مطابق داڑھی رکھنے والے، اور ان کا کردار اتنا بد ہے کہ دیکھ کے آدمی توبہ توبہ کر اٹھتا ہے۔
ارشاد فرمایا اللہ اس کے لیے رضا کا سرٹیفکیٹ تیار کر دیتے ہیں، رضا لکھ دیتے ہیں قیامت تک کے لیے۔ اور وہ آدمی جو اپنی زبان سے ایسی بات کہتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اس کو احساس نہیں ہے، اس کو احساس نہیں کہ اللہ ناراض ہو گیا۔ فرمایا یکتب اللہ سخطہ الی یوم یلقاہ، اللہ اس وقت تک اس کے لیے ناراضگی لکھ دیتے ہیں جب وہ قیامت کو اللہ سے ملاقات کرے گا۔ اپنی زبان سے ایسا کلمہ ادا کرنے والا آدمی جو کلمہ اللہ کو اس کو نہیں علم، احساس نہیں، ادراک نہیں، پرواہ نہیں، وہ احساس کر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تیری معمولی بات تیری عاقبت کو تباہ کرنے کے لیے بنیادی کردار ادا کرتی ہے، تجھے احساس ہی نہیں قیامت کے دن تیرے نامہ اعمال میں کیا کیا اندراج ہوگا اللہ کے۔ ایک زبان کو بے لگام کرنا، بد زبانی کرنا، تان کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا اور گالی دینا۔ رحمت کائنات تشریف فرمائے، عائشہ صدیقہ بھی ہیں۔ ایک شخص آیا، آقا کائنات نے اس کو دیکھا، فرمایا اس کو آنے کی اجازت دو، یہ انتہائی برا آدمی۔ غور فرمائیں، ارشاد فرمایا اس کو آنے دو، یہ انتہائی برا آدمی۔ آ گیا، اللہ کے نبی نے اس کا استقبال کیا مسکرا کے، اور اس سے پیار اور محبت سے باتیں کی، بڑے اچھے انداز سے اس سے گفتگو کی۔ وہ شخص اپنی بات کر کے چلا گیا۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ تو اس کے متعلق کہتے ہیں یہ بڑا برا آدمی ہے، اور آپ اس انداز سے ملے اتنی محبت سے، اتنے پیار سے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ تو نے مجھے فوش گو کب پایا ہے؟ مجھے کب تو نے پایا کہ میں فوش گو ہوں؟ مجھے کب تو نے دیکھا ہے کہ میں بری زبان استعمال کرتا ہوں؟ ارشاد فرمایا عائشہ اس بات کو یاد رکھو، قیامت کو سب سے بدترین انسان وہ ہوگا من تکرہ الناس اتقاء فحشہ۔ فرمایا سب سے بدترین انسان قیامت کو اللہ کے نزدیک وہ ہوگا جس کی بد زبانی سے لوگ اس کو چھوڑ جائیں گے۔ اب اس میں کوئی استثناء نہیں، اللہ کے نبی نے کہا فلاں 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 نہیں، تمام لوگوں میں بدترین انسان وہ ہوگا جس کو لوگ اس لیے چھوڑ دیں، جدا ہو جائیں، اس کی عزت چھوڑ جائیں کہ اس کی زبان بڑی بری زبان ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کو اللہ نے کہا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، لنت لہم لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ تیری زبان ایسی میٹھی ہے، ایسی پیاری ہے کہ اس زبان سے نکلنے والے الفاظ دوسرے کے دل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر تو بھی سخت زبان ہوتا، بگو ہوتا، تو یہ لوگ تیرے قریب سے بھاگ جاتے۔ اللہ نے کہا کسی نبی کو بد زبان ہونے کی گنجائش نہیں، نبی سخت الفاظ استعمال نہ کرے، نبی برائی نہ کرے، نبی چغلی نہ کرے، نبی کسی کو گالی نہ دے۔ فرمایا خبردار۔ اور اس نبی کو ماننے والے دن رات اسی کام میں مصروف رہے۔ غور فرمائے نا، یعنی شرم کی بات تھی جو مولانا صاحب نے کی۔ کہتے ہیں گالیاں طاہر القادری دیتے ہو، چلو یہ ہوا کہ اہل حدیثوں کو گالیاں دیتے ہیں جی، دشمن ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں یہ مومن نہیں، مسلمان نہیں۔ دیوبندیوں کو دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں۔ چلو اس کو گالی دیتے ہیں جس کا کردار وہی ہے جو مولانا خادم رضوی کا کردار تھا۔ اور فخریہ کہتے ہیں اور میں نے تجھے اتنی گالیاں دی ہیں، اتنی گالیاں دی ہیں کہ میرے پاس گالیوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا ہے۔
کس کے لیے گئے، کہاں گئے، جانے کا سبب کیا تھا؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی عزت و وقار کا دفاع. ان کے عزت و وقار کا دفاع اگر تم گئے تھے تو محمد کے کردار کا دفاع کس نے کرنا ہے؟ اتنی گالیاں شرم آتی، اور کہتے ہیں کہ میں نے اتنی گالیاں دی ہیں کہ میرے پاس گالیوں کا ذخیرہ ہی ختم ہو گیا. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کو ماننے والے ہو، ان کے تقدس کے لیے گئے ہو، ان کے دفاع کے لیے گئے ہو، اور ان کے کردار کو زندہ کس نے رکھنا ہے؟ مزمما نسینا وامرہ ابینا ودینہ کلینا. میرے آقا کو گالیاں دیتے مکہ والے، برا کہتے مکہ والے، مذمم کہتے اللہ مکہ والے، لیکن میرے آقا نے کبھی اپنی زبان سے ان کی برائی نہیں کی، ان کو برا نہیں کہا، کوئی گالی نہیں دی، بلکہ کہا یہ بد نصیب مذمم کو برا کہتے ہیں، میں تو محمد ہوں. یہ گالیاں دیتے ہیں مذمم کہہ کے. مجھے اللہ نے محمد کہا ہے، زمین پہ بھی میری تعریف ہوتی ہے، آسمان پہ بھی میری تعریف ہوتی ہے. سلام اس پر کہ جس نے سنگ کھا کے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. خادم صاحب، آپ نے کون سا کردار ادا کیا ہے؟ کس بنا پہ وہاں گئے تھے؟ محمد الرسول اللہ کے کردار کو کہنا دیا آپ نے، بغاوت کی ہے کردار مصطفیٰ سے. اتنی گالیاں کہتے نہیں میں نے نبوت کا دفاع کیا. تو کیا کیا نبوت کا دفاع؟ کچھ کیے بغیر ہی آگے فلاں استعفیٰ دے دے. وہ ساری اسمبلی اس قابل نہیں، سینٹ اس قابل نہیں، جس اسمبلی اور سینٹ میں اس قانون پہ ظلم کیا گیا ہے، تحریف کی گئی ہے، وہ سارے اس قابل نہیں ہیں. جب تک سارے استعفیٰ نہ دیتے، اس حکومت کا ٹاٹ نہ الٹ دیا جاتا. دھرنا اٹھانا نہیں چاہیے تھا. آپ کس لیے گئے تھے اور کیا لے کے آ گئے ہیں؟ مزہ تو تب تھا نا. میں نے عرض کیا ہے، میں نے احتراماً سلام کہا اس شخص کو، مردوں والا کام کیا ہے. ختم نبوت کے دفاع میں میدان میں آئے ہو، جو بھی تیرے خلاف بات کرتا ہے، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، عدالت ہو، کوئی اور ادارہ ہو، وہ غلط کار ہے. جس ملک کو محمد کے نام پہ لیا گیا ہے، محمد کی عصمت میں ڈاکہ ڈالا ہے اس ملک میں، کوئی نہیں اٹھا. تم اٹھو، میں سلام کرتا ہوں. لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے دن بد نصیب ترین وہ انسان ہوگا جس سے لوگ محض اس لیے نفرت کر کے بھاگ جائیں کہ اس کی زبان گندی ہے. جب میں نے زبان سنی نا تو میں نے توبہ کی کہ میں نے کس شخص کی تعریفیں کی. تو پھر ماننے والے بھی انتہائی گئے گزرے لوگ ہوتے. مولوی تقریر کرتا ہے، بات کہتا ہے اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے خواب میں نبی پاک محمد رسول اللہ ملے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس بابے کا دامن نہ چھوڑنا. کس بابے کا؟ جو اتنی گالیاں نکالتا ہے کہ کہتا ہے میرے پاس گالیوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا. کہتا ہے کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا دامن نہ چھوڑنا. یہ میرے اتنے قریب ہے کہ جس نے اس کے چہرہ کو دیکھا اس نے محمد کے چہرہ کو دیکھا. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک گالیاں کہنے والا، برائی کرنے والا، بد زبان انسان، اور اس کو کہتے ہو کہ محمد رسول اللہ نے کہا اس کی اطاعت کرو، اس کو دیکھنا، محمد کو دیکھنا ہے. میرے آقا کی زبان سے کبھی ابھی چار کو گالی نہیں نکلی، کبھی ابھی رات کو گالی نہیں نکلی. اور تو گالی کسی وہابی کو، دیوبندی کو نہیں، اپنے مسلک سے تعلق رکھنے والے مولوی کو اتنی گالیاں دی ہے کہ تیرے پاس ذخیرہ ہی ختم ہو گئے. بغاوت محمد رسول اللہ کے کردار سے. کوئی دھرنا اللہ کا محبوب دھرنا نہیں جس دھرنے میں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی مخالفت کی جائے. اور بدنصیبی یہ ہے، پتہ نہیں یہ لوگ کس مقام پہ گر گئے. اور ان لوگوں کو بھی سلام ہے، کیا کہوں ان لوگوں کو جو پھر بھی ان لوگوں کے پیچھے چلے پھرتے. ایک ایسے گالی گلوچ دینے والے آدمی کو
محمد رسول اللہ سے ملا دینا. ان لوگوں نے تو کھیل بنا دیا محمد رسول اللہ. جو کافی عمر رکھتے ہیں نا ان کے سامنے ہوگا. جب بھٹو کا دور آیا تھا نا، بھٹو نے تباہی مچا دی تھی، ہر طرف بھٹو نعرہ نعرہ. تو قمر الدین سیالوی تھا، سیالوی جو ہے نا خانگاہ، اس خانگاہ کا پیر گدی نشین قمر الدین سیالوی تھا. کہنے لگا انتخابات ہوئے، کھڑا ہوا مقابلہ کرنے کے لیے، تو کہنے لگا میری کنوینشن کرنے کے لیے محمد رسول اللہ ہے. وہ یار محمد رسول اللہ کو بس تمہیں مشرک بتی قبر پوچھ کمر چاٹی رہ گئے ہو، جن کے لیے محمد رسول اللہ نے اپنی حرامگاہ کو چھوڑا اور تمہارے پیچھے پیچھے چل پھر رہے ہیں. کہتا یہ محمد رسول اللہ میری کنوینشن کرنے کے لیے ہے. نتیجہ نکلا تو ضمانت کی ضبط ہو گئی تھی. یہ کردار اور خود کو اس مقام پہ لا کھڑا کرنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ہی ہوں. اگر تمہارے مولوی ہیں تو منم مسیح زمان و منم کلیم خدا منم محمد و احمد کے مجتبی باشد کہنے والے مرزا غلام احمد کا کیا قصور ہے؟ وہ کہتا ہے میں ہی مسیح ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی محمد مجتبی ہوں. اس کو گالیاں، اس کو برا، اور تم گالیاں دینے والے اگر محمد بن جاؤ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد، تو کوئی پوچھنے والا ہو نہ کوئی کہنے والا نہ ہو. ایسے کردار کے حامل اللہ کے باغی ہیں، دین اسلام کے باغی ہیں. ان لوگوں سے بچو کہ یہ شیطانی وساوس ہیں، شیطانی رہنمائیاں ہیں. کوئی کائنات میں محمد جیسا نہیں ہو سکتا. میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں انجیل تورات کی پیش گوئیاں اور آیات پڑھ کے آپ کو بتایا تھا کہ صرف کائنات کے آقا محمد رسول اللہ ہیں جن کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کائنات میں محمد کی عزت و وقار کے گن گائے جاتے تھے. صرف حق کائنات. اور ان کے ساتھ ایسے لوگوں کو ملانا کائنات کی انتہائی بد نصیبی ہے، اور اس بد نصیبی کا شکار اللہ کے ہاں مطوب ہے. کبھی اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. اللہ ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.